بتائیے گا کہ پل صراط ہے کہاں پر، ہے کیا، اور کیا سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا؟ سورج سوانیزے پہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سب سے کٹھن، سب سے خوفناک لمحہ ہے۔ اب اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ پل ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہے۔ اب ایک اور حدیث کی روشنی میں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے یہاں سے گزر جائیں گے۔ اس وقت یہ 220 وولٹ والی بجلی نہیں ہوتی، اس وقت لوگوں کو صرف تعارف تھا آسمان سے گرنے والی بجلی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن کیا پل صراط پر ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ کہا گیا ہے نا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نجات پا لیں گے اپنی سزا بھگت کے۔ پل صراط پر ٹائم ٹریول اور ڈائمینشنز کا بھی کنیکشن ہے۔ کہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ پل صراط پہ کوئی بھی شخص ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا جب تک کہ اس کے پاس علی کا دیا ہوا پروانہ نہ ہو۔ کہ پل صراط کے اوپر سے بی بی پاک سیدۃ العالمین کا جو نور ہوگا وہ لوگوں کو چن چن کے نکال لے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ ایسے نکال لے گا کہ جیسے پرندہ دانے میں سے اچھے دانوں کو جو ہے وہ چگ لیتا ہے اور باقی برے دانے وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پل صراط کو آخر جہنم کے اوپر کیوں بنایا گیا؟ قیامت والے روز کون سے لوگ پل صراط سے بجلی کی رفتار سے گزرنے میں کامیاب ہوں گے اور کون سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ سر آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے پل صراط کی ریالٹی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ پل صراط ہے کہاں پر، ہے کیا، اور کیا سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا؟ بیٹا پل صراط جو ہے نا وہ کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام ہے۔ وہ واحد راستہ ہے جس سے ہر شخص کو، ہر ذی روح کو گزرنا پڑے گا، چاہے وہ جنات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، یا کوئی برگزیدہ ترین شخصیت بھی ہوں، پل صراط سے ان کو گزرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ حتماً مقضیًا، کہ یہ اللہ کا بالکل مکمل طور پہ طے کردہ فیصلہ ہے جس میں تغیر نہیں ہوگا۔ اب اس کے ہے نا بیٹا، یہ جو میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں نا، اس کے میں 4 حصوں میں اس کی نا یا 4 ڈائمینشنز میں علیحدہ علیحدہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پل صراط ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، پل صراط جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ دوسرا، حدیث میں اور قرآن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط کا تعارف کیا کرایا ہے۔ تیسرا، اولیاء، اوصیاء، صوفیاء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور جو ہے وہ چوتھی جو چیز ہے اس میں سائنس کیا کہتی ہے، اور 5ویں جو چیز ہے اس کا کنکلوژن، کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور جو مجھے جو ہے اس چیزوں کا آئیڈیا ہو رہا ہے تو وہ اس کو کہتے کیا ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے مت سنیں، مت مانیں، اپنے اندر کی مانیں۔ اپنے اندر سے اللہ نے جو آپ کو وجدان دیا ہے، شعور دیا ہے، اس کو بروئے کار لائیں، پھر جو جواب آئے دیانتداری سے، یعنی اینک اتار کے، پریجوڈس کی، تعصب کی ساری اینکیں اتار کے، فیل دا گاڈ، فیل دی ایسنس آف گاڈ، اللہ کا ایسنس محسوس کریں۔ وہ 5 چیزیں اس کے اوپر میں ذکر کروں گا۔ پارٹ 1 اس کا جو ہے وہ ہے کہ پل صراط ہے کیا،
یعنی آخرت کا سب سے کٹھن لمحہ جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے نا. آخرت میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سب سے کٹھن، سب سے خوفناک لمحہ ہے. اب ایک لمحے کے لیے ذرا ایسے آنکھیں بند کریں. فیل آسمان پھٹ چکا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، ٹھیک ہے، تمام سورج کی انرجی ڈائریکٹ پڑ رہی ہے لوگوں کے اوپر، چاہے کوئی دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ رہا ہے، چاہے کوئی عام فقیر ہے، ہر بندہ خوف سے کانپ رہا ہے. اچانک ڈیوائن وائس گونجتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، دوزخ کے اوپر، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، اور اس پل سے سب کو گزرنا پڑے گا. پل صراط. آگے میں چل کے اس کی ڈائمینشنز بتاتا ہوں. یہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا ایک ویژولائزیشن دے رہا ہوں کہ فیل اٹ، کہ وہ وقت کیا ہوگا. نیچے دوزخ ہے، دوزخ ہی نیچے اپنا عذاب بھگت رہے ہیں، یا وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہیں آگ جلنے کی، کہیں چیزوں کے بھڑکنے کی، کہیں، اور اس کے اوپر سے لوگوں نے گزرنا ہے. اور ہر جن نے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ. پل صراط کی جب ڈسکرپشن پر بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے بہت باریک ہوگا اور بہت تیز دھار والا ہوگا. کیا ریالٹی ہے؟ سب سے پہلے میں صراط سمجھا لوں، پھر آپ کو میں جو ہے وہ بتاتا ہوں. پل صراط اور صراط مستقیم یہ ایک ہی طرح کی ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے. اس کو جسر یا کہتے ہیں دو چیزوں کو، دو کناروں کو ملاتا ہے نا. اللہ اور مخلوق کو ملانے والا جو پل ہے وہ پل صراط ہے نا، کہ مخلوق سامنے اللہ کی انرجیز ہوں گی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پار ہوں گے. تو یہ کوئی لوہے کا یا سیمنٹ کا یا اس قسم کا پل تھوڑی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے رب کے جو ہے نا، اس کا جو ہے ترجمہ بنتا ہے سورہ مریم کی ایک آیت کا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر اس پل کے اوپر سے نہ ہو. کوئی بھی نہیں ہے. یہ تمہارے رب کا جو ہے وہ ذمہ ہے اور اس کا اٹل فیصلہ ہے، حتمن مقضین، کہ یہ حتمی فیصلہ ہے اور یہ اس کے ذمے اس نے طے کر لیا ہوا ہے. اب یہ جو پل ہے نا، یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے کہ جی ادھر سے گزر جائیں ادھر سے گزر جائیں. جب یہ آیت آئی نا تو تفسیر میں بہت سارے جملے ہیں حدیث میں کہ صحابہ کرام اس آیت کو سن کے بہت پریشان ہو گئے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ وہ کیا وقت ہوگا کہ نیچے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اوپر سے ہم گزر رہے ہوں گے. تو پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پل صراط کے بارے میں بہت ساری حدیث، قرآنی آیات میں ان ساری چیزوں کے اوپر بتایا. اب آگے اس کی بات کر لیتے ہیں. اب اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ پل ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہے، یہی جملے ہیں نا حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جی یہ بال سے باریک ہے تو اس کے اوپر چلا کیسے جائے گا، اور تلوار سے تیز ہے تو یہ تو کاٹ کے پھینک دے گا. سائنس کہتی ہے یہ امپاسبل ہے، لیکن آگے میں سائنس بھی بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کس ڈائمینشن سے. لیکن یہاں پہ یہ حقیقت ہے، اس کی شارپنیس جو ہے وہ تلوار سے بھی تیز ہے، یعنی اس کے اوپر پیر رکھنے کا مطلب ہے کاٹ کے گرنا. لیکن کون اس کو پھر پار کرے گا؟ جن کے پیروں کے اوپر اللہ کے نور کی ڈھال ہوگی، وہ اس ڈھال پہ بیٹھیں گے اور پل سے گزر جائیں گے، کیونکہ یہ پل جو ہے وہ نور کو نہیں کاٹ سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں لفظ آتا ہے کہ یہاں گھپ اندھیرا ہوگا، شدید اندھیرا ہوگا. اور پھر ایک اور حدیث کو اس سے جوڑ کے دیکھیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کا نور ہوگا.
وہاں پہ کوئی سورج چاند ستارے، کوئی روشنی، کوئی لائٹیں، کوئی بلب، کوئی LEDs، کوئی ایسی لائٹس نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ ہر چیز کو جو ہے روشنی تک کو اس نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ اندھیرے سے گزرنے میں صرف انسان کے اعمال ان کی مدد کریں گے۔ گزرنے میں مدد اس کو ہوگی جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے آگے پیچھے جو ہے، جس کے ساتھ نور ہوگا۔ اب یہ وہی نور ہے نا کہ جو لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پل کے اوپر بڑے بڑے سادان کا لفظی ترجمہ بنتا ہے ہکس یا کانٹے، وہ کانٹا جو مچھلی پکڑنے کے لیے پھینکا جاتا ہے، مچھلی کو پکڑنے کے لیے وہ جو کانٹا پھینکا جاتا ہے اس کو سادان بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کانٹے ہوں گے جس میں لوگ پھنس جائیں گے۔ اب یہ ہوکس جو ہیں یہ کریں گے کیا؟ یہ کسی کو پیر سے پکڑیں گے، کسی کو کہیں سے پکڑیں گے، کسی کو زخمی کر کے چھوڑ دیں گے، کسی کو کاٹ کے نیچے گرا دیں گے۔ اٹ آل ڈیپینڈس۔ اور ایسا ہوگا کہ جن کے پاس اعمال کا نور ہوگا وہ لوگ بجلی کی رفتار سے کھینچے چلے جائیں گے۔ اب جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، جب وہ آواز گونجے گی کہ چلو بھائی اس کو پار کرو، تو حدیث کا ایک جملہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کے مطابق ان کی رفتار ہوگی۔ جن کا ایمان مضبوط تھا، میں نے ابھی بالکل شروع میں جملہ کہا کہ آپ کے پاس اگر اللہ کے نور کی ڈھال ہے تو یہ پل تو اسے پھر نہیں کاٹ سکتا، چاہے تلوار سے تیز ہو، چاہے جو ہے وہ بال سے بھی باریک ہو۔ یعنی اس پل کے اوپر ٹیکنالوجی تو کام نہیں آئے گی، اس پل کے اوپر نور کام آئے گا، اس پل کے اوپر اللہ کی انرجی کام آئے گی، اس پل کے اوپر جو ہے وہ رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا کردار کام آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کردار جو آپ دنیا میں رکھ کے گئے ہیں۔ اب ایک اور حدیث کی روشنی میں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے یہاں سے گزر جائیں گے۔ اس وقت یہ 220 وولٹ والی بجلی نہیں ہوتی تھی، اس وقت لوگوں کو صرف تعارف تھا آسمان سے گرنے والی بجلی کا، یعنی وہ کڑکے کے ساتھ گرتی ہے اور پھر ختم۔ اسی طرح وہ لوگ اتنی ہی سپیڈ سے پل سے پار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو دوزخ کی تپش بھی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں یہ حدیثیں اس لیے ساری اکٹھی کی ہوئی ہیں، اب ان کے ایک ایک کے حوالے بھی جو ہے نا وہ سارے موجود ہیں، تو اس لیے میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو اوائڈ کیا کہ کچھ لوگ تیز ہوا اور آندھی کے جھونکوں سے جو ہے وہ گر جائیں گے۔ اب نیچے دوزخ ہے، دوزخ سے گرمی حدت اوپر اٹھ رہی ہے، جیسے ایک جنگ کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسکٹالوجی کے ایک جنگ کے بارے میں کہا ہوا ہے، آخری جنگ، کہ ان علاقوں میں جب آسمان سے آگ برسانے والے تیر برس رہے ہوں گے، وہاں سے اوپر آسمان میں کوئی پرندہ بھی اڑ رہا ہوگا تو وہ مار کے زمین پہ گر جائے گا۔ دوزخ کے ساتھ بھی تو یہی کنڈیشن ہے کہ دوزخ کی وہ چیزیں جب اوپر سے آ رہی ہوں گی، اب جو ہے وہ کچھ لوگ تیز رفتار سے نکل جائیں گے، کچھ پرندوں کی طرح اڑ کے نکل جائیں گے، اور کچھ گھسٹ کے، حدیث کے لفظ گھسٹ کے، گھٹنوں کے بل جو ہے وہ جا رہے ہوں گے، اور وہ ہکس سادان وہ انہیں پکڑ کر نیچے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیں گے۔ اب یہ دیکھو، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے نا، ایک ہی راستہ ہے، سب نے گزرنا ہے، کسی کے لیے وہ ریشم کی طرح نرم ہے، اور کسی کے لیے وہ جو ہے وہ تلوار جیسا تیز ہے، کسی کو وہ اٹھا کے ادھر فوراً پہنچا دیتا ہے، اور کسی کو وہ کاٹ کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اولیاء نے، صوفیاء نے اس کی جو ڈسکرپشنز لی ہیں مختلف کتابوں میں وہ کیا ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، یا جو ان کو سمجھ آئی۔ اس کے بعد میں آگے چل کے اپنی رائے بھی دوں گا، لیکن جو ہے میں تو عام سا آدمی ہوں، لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی اللہ نے مجھے عقل سمجھ دی ہے میں اس کے مطابق بات کروں۔ یہ کیسے ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ سے نوری ہیں وہ تو فٹافٹ نکل جائیں اور باقی لوگ وہاں پھنس جائیں؟
یعنی کیا یہ ظاہر میں ہوگا یا کوئی باطنی سفر ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا اسپرچولیزم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے اوپر آگے بات کر لیتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ آگ انسان کے اندر ہے، روشنی انسان کے اندر ہے، جیسے اللہ قرآن پاک میں جس کی حدیث کا ذکر کیا ہے اسی کہ ان کے اندر اللہ کا نور ہوگا، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو اللہ کا نور ہوگا۔ پھر قیامت کی حدیثوں میں یہ بھی تو ذکر ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ارد گرد دائیں بائیں اللہ کا نور ہوگا، تو وہ جو اللہ کا نور ہوگا وہ کیسے کام کرے گا؟ اب کوئی جو ہے اگر یہ سوال کرتا کسی بہت بڑے سینٹ سے یا مولا امیر کائنات سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسکرا کے دیکھتے اور کہتے کہ تیرا کیا خیال ہے کہ پل لوہے کا یا پتھر کا بنا ہوا؟ یہ پل اللہ کے نور کا بنا ہوا ہے۔ میگنیٹ لوہے کو کھینچتی ہے، آپ کے اندر اس نور کا ذرہ ہو، یعنی لوہے کے اندر اس میگنیٹ کا تھوڑا سا امپیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی نور ہوگا تو یہ پل خود بخود ہی آپ کو پار کرا دے گا۔ حدیث میں 2 صراط کا ذکر ہے، صراطین، صراط مستقیم اور پل صراط۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، صاف صاف سیدھا سیدھا راستہ۔ یعنی وہ راستہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اس کا تعارف کروایا نا کہ جو ہے انا صراط مستقیم، نحن صراط مستقیم کا مولا امام صادق نے کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم الثقلین، تم میں سے 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، کہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت، جن سے محبت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں لیا ہوا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اور یہ 2 صراط جو ہے نا، اس کے اندر ایک بڑا ہی باریک نقطہ ہے۔ 2 صراط کے بارے میں اولیاء کا ایک اور ہے کہ ایک دنیا کا صراط ہے اور ایک آخرت کا صراط ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا اور وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ سید، لوگ ہمارے پاس جو ہے نوری علم سیکھنے آ جاتے ہیں جبکہ ان کو خاکی علم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک درویش کا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ دین دنیا کی بھلائی کی دعا کر دیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ دین اور دنیا ایک ہی ہیں، اگر تمہاری دنیا ٹھیک ہے تو آخرت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بے شک پل صراط کا راز دنیا میں ہے۔ علامہ محمد اقبال کے اوپر بہت سارے فتوے لگے، ان میں سے ایک فتویٰ اس بات پہ بھی لگا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آخرت ہے اس میں جو نور ہے وہ بھی آپ نے دنیا سے کما کے لے جانا ہے، اور جو آگ ہے وہ بھی آپ نے دنیا سے ہی کما کے لے جانی ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے حصے کی آگ یہاں سے کما کے لے جائے گا اور وہاں اس آگ کے ساتھ بند ہو جائے گا۔ اپنی ہر طرح کی آسائش جو آپ کو جنت میں چاہیے وہ بھی آپ نے اس دنیا میں سے کما کے لے کے جانی ہے اور وہاں آپ کو وہ مل جائے گی۔ خالدین فیہا کا راز اس دنیا میں۔ یہاں پہ آپ بچہ ایگزام میں کامیابی حاصل کرے تو وہ کامیاب ہوتا ہے نا، اسی دنیا والے راستے کا جو ریفلیکشن ہے نا وہ اصل ہے۔ اب 2 صراط ہیں ایک دنیا میں، اگر آپ دنیا میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حلال اور حرام کو سمجھتے ہوئے ان کے دین کی جو ہے وہ چیزوں کے لیے دنیا میں آپ زندگی گزارتے ہیں تو آخرت آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ آخرت میں وہ آپ کو وہ پل صراط سے وہ نور جو ہے وہ بھیج دے گی۔ صوفیاء کی کتابوں میں ایک چیز ہے کہ اللہ نے دو پل بنائے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ تو دنیا کا پل وہ شریعت اور طریقت کا وہ راستہ ہے کہ جب آپ دنیا میں جھوٹ نہیں بولتے، سرور انبیاء کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو وہی آپ کو پل صراط کے اوپر اس کا ریفلیکشن ملے گا۔ میں نے جو ہے وہ میٹاورس کی جب بات کی تھی، مٹیریل ورلڈ کی بات کی تھی، یا دوسرا جو ہے نا دوسرے جہان کی بات کی تھی، تو ہم نے یہی تو اس میں ایک بات نظر آتی ہے کہ جو وہاں کی ہے وہ یہاں کریں گے، جو یہاں کی ہے وہ وہاں پہ اس کا امپیکٹ کریں گے، وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ پل صراط پہ تمہاری چال ویسی ہوگی جیسے تمہاری دنیا میں۔ اب چال کا مطلب دوڑنا بھاگنا نہیں، آپ کا چال چلن، اعمال، مطلب اعمال، کردار وہ ویسا ہی ہوگا
دوسرا جو ہے نا اس کی ایک اور اہم چیز کہ آخرت کا پول پول صراط، دنیا کا پول شریعت و طریقہ. دوسری چیز ہے مولانا روم اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ انسان کی کردار کے اندر یہ جو آگ ہے اس کا راز انسان کے اندر ہے. بغض، حسد، کینہ، گستاخی، نفرت، یہ ساری وہ آگ ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جائے گی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے پل صراط سے گزرنا ہے تو اس کو اپنے نفس کو سدھارنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو میں جو ہے وہ بات کرنا آگے اس کے اوپر جا کے زیادہ بات کرتا ہوں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو چیز جو ہے وہ لائٹ ہوتی ہے وہ پیور بھی تو ہوتی ہے. امپیور چیزیں جو ہیں وہ ڈینس ہوتی ہیں، ہیوی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جن کے اندر پیورٹی ہوگی، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، جن کے اندر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہ لائٹ ٹریول کریں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کی جو ہے نا اس میں جناب محی الدین ابن عربی نے بہت کام کیا اور اس پہ جو ہے بہت شاندار قسم کا کام امام شافعی نے بھی کیا ہوا ہے، اور امام غزالی نے، وہ ایک مجھے یاد آ گیا اگر ان کا نام نہ لوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا. امام غزالی نے بھی کہا ہے کہ گناہوں کا ایک وزن ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے نا. انسان گناہ کرتا ہے اس کو لائٹ لیتا ہے، لیکن گناہوں کا ایک وزن انسان کے اندر ہوتا ہے. وہ بھار جب پل صراط پہ ہوگا تو وہ بھار آپ کو کاٹ کے نیچے پھینکے گا. ٹھیک ہے، اس کی ایک ڈسکرپشن یہ بھی ہے کہ انسان کا تکبر، اس کی نفرتیں، اس کی وہ پہاڑ جیسی انائیں، تو جب وہ اپنی پہاڑ جیسی ایگو کو لے کے پل صراط کے اوپر سے گائے گا تو وہ پہاڑ کا وزن بھی تو اس کے اوپر ہوگا. تو پھر دوسرا ہے جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، گریوٹی جو ہے اس کو نہیں گرا سکتی. تو دو چیزوں، آگے سائنس کے اوپر جاتے ہیں نا تو اس کو میں زیادہ یہ یاد رکھیے گا، ایک ٹاپک گریوٹی اور دوسرا ان کی جو سپیڈ ہے. اس کے اوپر میں سائنٹیفک جا کے آگے بات کرتا ہوں جس کے اوپر میں نے کرنی ہے. یعنی یہ وزڈم ان کا بیسیکلی مومن کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ جتنے مسٹکس ہیں، جتنے یہ سارے ہیں، یہ خود پی ایچ ڈیز نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. یہ خود ان کی اسپرچول پاور جو ہیں یہ بیسیکلی اللہ کے نور سے چلتی ہے نا، یہ اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں نا. تو جب کسی کے دل میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا نور ہوگا تو وہ اپنے ذات میں ایک نوری چیز ہو جائے گی. تو پھر نور کو گریوٹی کیسے کھینچے گی؟ یعنی یہ لائٹ ہے نا، لائٹ کے اوپر گریوٹی کا اثر ہوتا ہے. لائٹ کے اوپر گریوٹی کا اس طرح کا اثر تو نہیں ہوتا جس طرح کا ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو جب لائٹ کے اوپر جو ہے یہ گریوٹی کا اثر نہیں ہے تو جب وہ لوگ جو نور سے نوری ہو جائیں گے ان کے اوپر یہ دوزخ کی، جہنم کی گریوٹی اثر کیسے کرے گی؟ جنید بغدادی نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جن لوگوں نے دنیا میں آنکھیں کھول لیں وہ پل صراط کو بھی بڑے دھیان سے دیکھ لیں گے اور وہاں اپنا راستہ بنا دیں گے. اب آنکھیں کھولنے کا مطلب اندر نور. پل صراط جو ہے نا اس کے اوپر انسان کا قدم نہیں چلے گا، انسان کا یقین چلے گا. انسان کے اوپر جو ہے نا اس کا چیز چلے گی. وہ انسان پیروں سے نہیں جائے گا. جب نور سے نوری ہوگا تو وہ خود بخود پل صراط سمٹ کے راستہ دے گا. ورم ہول ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تھا میں نے معراج میں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ورم ہول کیا ہوتا ہے، کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے، یہاں تک سفر کرنے کی بجائے اگر اس کو فولڈ کر دیا جائے تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے. تو ہو سکتا ہے پل صراط ورم ہول ٹیکنالوجی بنا دیا جائے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے لیکن ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوگا. امام غزالی کا ایک قول ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے لرزتا رہا ہو وہ پل صراط پہ نہیں لرزے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے جو ہے وہ کامتا رہا ہے وہ پل صراط پہ سکون سے ہوگا. اچھا، جب انسان پل صراط پہ پہنچ جائے گا تو پل صراط پر پہنچنے کے بعد بھی کیا شیطان انسان کو ڈگمگائے گا؟ اب شیطان جو ہے اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ شیطان پل صراط پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. پل صراط کے اوپر بھی شیطان اس بات کے اوپر آپ کو جو حملہ کرے گا کہ یہ آ جائیں نیچے
تو وہ کیا ہوگا؟ وسوسے، چیزیں، ایمان متزلزل، اور کیا ہوگا؟ وہاں کو اس نے پتھر تھوڑی مارنے. اور وہاں سے انسان کو ڈگمگانے کی کوشش کی جائے. اور اب ایک اور چیز، سب سے اہم چیز پولیس رات کی، بچہ کسی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، یا بچہ ڈوب رہا ہو، ماں سکون سے رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں. وہ جمپ کرے گا، اس کو بچائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو شدید ترین محبت ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے، آپ کو شدید ترین محبت ہے، مودت ہے اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ جو آپ کا عشق ہوگا وہ آپ کو پل صراط سے بے نیاز کر دے گا. آپ کی محبت کا محور کیا ہوگا؟ سرور انبیاء. جتنی کٹھنائیاں ہوں، جتنی مشکلیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، وہاں تک پہنچنا ہے. جن سے آپ نے محبت کی وہ تو وہاں کھڑے ہیں، وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن کیا پل صراط پر ہوں گے؟ دوسری طرف ہوں گے نا. اب جو ہے عام انسانوں کے لیے یہ موت کا کنواں ہے پل صراط، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ سے محبت کرنے والے کے لیے یہ اس دروازے کی دہلیز ہے جس کے اندر سرکار موجود ہے. اس چوکھٹ کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے، سجدن، کیا اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے گزریں گے. تو اس چوکھٹ کو چومتے ہوئے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا آپ کو، عبادت راستہ ہے، عبادت منزل نہیں ہے. منزل اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جس کی نظر تو ہوگی نا جنت پہ، حوروں پہ، نہروں پہ، درختوں پہ، وہ تو شاید گر جائے، لیکن جس کی نظر ہوگی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ، ان کی شفاعت پہ، ان کے دیدار پہ، ان کے کرم پہ، ان کی رحمت پہ، وہ نہیں گرتا، وہ نہیں گرتا. یہ اصل میں تو دیدار الہی اور شفاعت سرور انبیاء بالکل ویسے ہی جیسے بچے کو یقین ہوتا ہے نا کہ میں اگر گروں گا تو ماں بچا لے گی. تو جن لوگوں کے اندر یقین ہوگا کہ اگر ہم ادھر ادھر ہوئے وہ بچا لیں گے، تو پھر کیا کہا ہے سرور انبیاء نے کہ اللہ کے بارے میں جو گمان کرو گے ویسا ہی اس کو پاؤ گے. تو آپ کا گمان یہ ہے کہ ہم بچ جائیں گے کیونکہ وہ ہم نے ان سے محبت کی ہے، وہ ہم سے اس کا تعلق ہے، وہ ضرور بچائے گا. تو وہ خود بھی بچا لے گا، خود بھی کر دے گا. کہانی وہی ہے، عشق. آگ لگ جائے، بچہ آگ میں ہو، ماں چھوڑ دے گی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے چھوڑے گا. لیکن اس وقت جب آپ اس سے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفادار ہوں گے. شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن شفاعت گستاخوں کے لیے نہیں ہے، شفاعت مجرموں کے لیے نہیں ہے، عادی مجرموں کے لیے نہیں ہے. گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، چھوڑ دیا، اوکے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی کیفیات کی، جذبات کی، احساس کی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کی دید کی تڑپ ہوگی، ان کی محبت ہوگی، دل کی کیفیت ایسی ہوگی. تو میریکلز تو آپ دنیا میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ صرف خیالی باتیں؟ کیا یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ہم بس جذباتی گفتگو کریں اور چیزیں ہیں؟ میں بار بار جس حدیث کا ذکر کرتا ہوں جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. تو ٹیکنالوجیز کی زبان، آج ہم کوانٹم فزکس کے دور میں، آج ہم فریکوینسیز کو سمجھتے ہیں، آج ہم وائبریشنز کو سمجھتے ہیں، آج ہم ڈائمینشنز کو سمجھتے ہیں. ڈائمینشنز کیا ہیں؟ اچھا، یہ تو ساری ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو سے بات کی. سائنس پل صراط کو کیسے دیکھتی ہے؟ اسی کی طرف جا رہا ہوں بیٹا. فزکس اور میٹا فزکس کو سمجھنے کے بغیر آپ کو راستہ ملے گا نہیں. کوانٹم فزکس اسی کی معراج کا نام ہے. اب آج جو ہے وہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ چاند کے اوپر انسان جا چکا ہے، اے آئی ہمارے پاس بہت زبردست ہے. اب جب کوئی سنتا ہے نا اس دور میں کہ جی بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، تو اس کے اندر سے تو یہی ایک، اگر وہ صرف اس کو دیکھے گا کہ اے تے پھر نہ لنگن والیاں گلاں ہوئیاں
ایسا مطلب ہے. تو جدید کوانٹم فزکس کی جو ہے نا وہ ایک چیز ہے، اس میں ایک کانسیپٹ ہے الٹیمیٹ ریالٹی. دی الٹیمیٹ ریالٹی یعنی ایسی الٹیمیٹ ریالٹی جو قانون کے مطابق نہ ہو لیکن اس کی ڈائمینشنز اور اشارے موجود ہوں. لا اس کو پروف نہیں کرتا لیکن اس کے اشارے ہیں. جیسے 2019 سے پہلے اشارے موجود تھے لیکن آپ کے پاس بلیک ہول کی تصویریں نہیں تھیں. ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں تھی تب تک نہیں تھی. ایک میں نے ذکر کیا کوانٹم جو ہے وہ انالوجی کا، جس میں گناہوں کے بوجھ کا فریکوینسی یا وائبریشن کی بات کی ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ بوجھ ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ، جو ایک اور حدیث کا لفظ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بوجھ ہوں گے وہ گر جائیں گے. تو بوجھ کیا ہے؟ آپ کے گناہوں کا، آپ کی نیگیٹیوٹی کا فریکوینسی. لیکن جب آپ کے اندر وہ پیوریفیکیشن ہو جائے گی، جب آپ کے اندر وہی میگنیٹ والی خصوصیات، جیسے لوہا جو ہے وہ میگنیٹ سے رگڑ کھاتا رہے تو خود بھی میگنیٹ بن جائے گا، ویٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اللہ کے جو ہے وہ قریب رہے، ساری زندگی دین کی خدمت کی، ساری زندگی ان کو احکام کو جو اللہ نے دیے تھے اس کی پاسداری کرنے کی کوشش کی، ساری زندگی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو ان کے جو الہی بوجھ ہیں وہ اتار دیے جائیں گے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا نظر رحمت گناہوں کو جلاتی ہے، تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ نے مسکرا کے دیکھا، گناہ تو ختم ہو گئے، اب وہ لائٹ ویٹ ہو کے گزر جائے گا فریکوینسی. دوسرا ہے میٹر ورسز لائٹ. ٹھیک ہے، میٹر کو جو ہے وہ گریوٹی کھینچتی ہے، نان میٹر کو کبھی بھی گریوٹی نہیں کھینچتی. جو بھی نان میٹرز ہیں، یعنی آپ کی عقل اور آپ کے شعور کے اوپر گریوٹی کا اثر تو نہیں ہوتا، آپ کے الیکٹرولائٹس کے اوپر، آپ کی باڈی میں جو نیورونز ہیں ان کے اوپر تو گریوٹی کا اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ کی باڈی پہ ہوتا ہے. جہاں نان میٹرز ہوں گے تو اگر وہ نور سے نوری ہو جائیں، یعنی وہ لائٹ ڈیوائن لائٹ کے اندر کنورٹ ہو جائیں، ان کو گریوٹی کھینچے گی؟ نہیں کھینچے گی، پار گزر جائیں گے. جہاز اتنا وزنی ہوتا ہے نا، بڑے بڑے سامان، بڑے بندے لے کے اڑتا ہے نا، کس طرح اڑتا ہے. ایروناٹکس اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ بات وہی ہے کہ کچھ لوگ پولیس رات سے اڑ کے نکل جائیں گے. سبحان اللہ. وہ اللہ کے نور سے گریوٹی، یعنی ہاتھی کا جسہ بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ چونٹی کا جسہ نہیں ہوتا، لیکن دونوں پہ گریوٹی کا اثر تو ہوتا ہے اس کے جسے کے مطابق. اب جو ڈیوائن لائٹ ہے، تو ڈیوائن لائٹ عام لائٹ سے بھی بہت، 1,86,000 جو ہے وہ اس کی لائٹ کی سپیڈ ہے. ملٹیپل لائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ 10 لاکھ جو ہے نا وہ میل فی سیکنڈ ہے. 186 میل، 1,86,000 میل جو ہے وہ عام لائٹ کی ہے، اس سے ملٹیپل لائٹ اس سے 10 گنا. تو جو ڈیوائن لائٹ ہے وہ تو آپ ایکسیس ہی نہیں کر سکتے، وہ کتنی سپیڈ سے گزرے گا. یعنی ہم لائٹ ایئرز ڈیفائن کرتے ہیں تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ کتنے لاکھ نوری سال لگیں گے، اتنے سال لائٹ سال. تو ڈیوائن لائٹ تو اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ پاورفل ہے. تو کتنا کا ٹائم لگے گا، وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں. اب یہاں پہ 2 چیزیں میں نے ذکر کی. ایک تو آپ کے جو ہے وہ ڈینسٹی آف سینس کا ذکر کیا، یعنی گناہوں کی ایک ڈینسٹی ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا تو پھر پولیس رات کو ایک جدید قسم کا سینسر سمجھیں. ایسا سینسر، اس نے آپ کی چیزوں کو سینس کرنا ہے، اس نے آپ کا ویٹ سینس کرنا ہے، گناہ نہیں ہے، اس نے ایک دروازہ کھول دینا ہے. اس نے آپ کی جو ہے نا وہ ڈینسٹی کو سینس کرنا ہے کہ یار یہ ڈینس نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ لائٹ ہے، یہ نور ہے. انہیں دوسرا دروازہ بھی کھول دینا، جاؤ. اٹس اے سینسر، اس کو اس طرح سمجھیں. تو جب آپ کے پاس اس کے ساتھ چلنے کے لیے جیسے ایٹامک ریئیکٹر ہوتے ہیں تو اس میں ریڈیم جو ہے اس کی شافٹس رکھی ہوتی ہے نا، جو اس کے ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں. وہ نہ ہوں گی تو اب مومن جو ہے وہ اگر نور سے نوری ہو گیا ہوگا، جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوگا، جن کے ارد گرد آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا، اس کو پھر اس کی پرواہ کیا ہوگی. کوانٹم فزکس اس کا جواب دیتی ہے، انسان کو سمجھ آتا ہے. جب اس کا نور بن گیا اس کا وجود، تو
پھر وہ 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے، کروڑ میں حصے میں خلاؤں کو پار کر جاتا ہے۔ تیسری چیز بیلنس کا لا، دی سائنس آف ایکولیبریم۔ ایکولیبریم یعنی چھوٹی سی رسی کے اوپر ایک بازیگر چلتا ہے نا، بیلنس کر کے چلتا ہے۔ جہاز کے 2 پار اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح براق کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کے جو 2 پار تھے، دیٹ واز دا بیلنسنگ ڈیوائس، ٹھیک ہے۔ تو 2 حصے ہیں انسان کی زندگی کے، ایک اللہ کے ساتھ، ایک بندوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹ میں نے ایک درویش سے جو میں نے پہلے بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک بندے نے اس سے کہا کہ دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور اسے کہا کہ تیری عمر لگتی ہے تیری شادی ہوئی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوئی ہوئی ہے۔ جو تیرے بچے بھی ہوں گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ ماں باپ؟ انہوں نے کہا وہ بھی ہیں۔ اور ان کے بعد پھر دنیا اور آخرت کا راز یہ ہے کہ اگر تیرے بیوی بچے تیرے سے خوش ہیں تو تیری دنیا اچھی ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تیرے سے خوش ہیں تو تیری آخرت بھی اچھی ہے۔ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیلنس کا قانون ہے۔ جو لوگ دنیا میں بیلنس رکھ کے چلتے ہیں وہ پھر تیسری چیز، اور چوتھی چیز جس کا میں نے یہ دیدار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں کیا کہ جب آپ کا فوکس سرور انبیاء اور اللہ ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ہے، تو جب بازیگر رسی پہ چلتا ہے اس نیچے نہیں دیکھتا، اس کا فوکس ہوتا ہے منزل۔ جب آپ کا فوکس رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ پھر فوکس، یہ ایکویلیبریم کا لا ہے۔ اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا بال سے باریک، تو بیسیکلی اٹس پرفیکٹلی بیلنسڈ، اٹس پرفیکٹلی بیلنسڈ، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں بیلنس جو ہے نا وہ چونکہ بالکل پرفیکٹ بیلنس ہے، تو اس میں اگر آپ اسی کے ساتھ بیلنس کے ساتھ جوڑ کے آئیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ پھر ایک اور چیز جب سائنس اس کو کہتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کو اگر ہم دیکھیں نا، ٹیک انالوجی میں فائر وال کا کانسیپٹ تو ہے نا، آج کل تو ہم نے بہت سنا ہے، جس میں کچھ بھی جو کمپیوٹر کے اوپر ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے۔ پلس رات بھی ایک الٹیمیٹ قسم کی فائر وال ہے یا فلٹر ہے، وہاں فلٹر لگا ہوا ہے۔ اس نے جتنا بھی وائرس ہے، جتنا بھی وہ کنٹینٹ ہے جو سارا، اس کو اس نے فلٹر کر لینا۔ یہ ایک اینٹی وائرس شیلڈ بھی ہے، یہ فلٹر کر کے وہاں بھیجے گا۔ کیونکہ جنت اللہ کا محفوظ ترین سسٹم ہے نا، تو جنت تک جانے کے لیے آپ کو کسی فلٹر سے گزرنا پڑے گا۔ اس فلٹر کا نام پولیس رات ہے۔ جنت میں وائرس تو نہیں بھیج سکتے، وہ وائرس یہاں پہ چھانٹی ہو جائے گا۔ اور پولیس رات ایک طرح کا سکینر بھی ہے، جس طرح میٹل ڈیٹیکٹر ہے یا جو ہے وہ بام ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں، تو یہ ڈیٹیکٹ کرے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ وہ سکینر، وہ ڈیٹیکٹر، وہ پھر اس میں سے جو کرپٹ ڈیٹا ہوگا، اس کو وہ جو ہے وہ کوارنٹین کر دے گا، یا اس کو جو ہے وہ کوارنٹین کرنے کا مطلب ہے کہ دوزخ میں بھیج دے گا۔ یعنی جیسے آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں کلسٹر خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو کوارنٹین کر دیتے ہیں نا، کہ یہ اتنے حصہ اس کو بس یہیں چھوڑ دو، باقی کو یوز کرو۔ تو وہ اس ڈیٹے کو، اس جو ہے وہ جتنا کرپٹ ڈیٹا ہوگا اس کو کوارنٹین کریں گے، اور یہ ایک فلٹر، ایک فائر وال جو ہے وہ اس کو یوز کرے گی۔ اور جو ہے وہ جیسے کسی نے دنیا میں منافقت کی ہوگی، جیسے دنیا میں کوئی شرک کیا ہوگا، حقوق العباد کھائے ہوں گے، یہ جتنا بھی کرپٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے، کرپٹ پریکٹسز ہوں گی، وہ وہیں فلٹر ہو جائے گا، وہاں بلاک ہو جائے گا اور سیدھا ریسائیکل بن میں جا پڑے گا۔ دوزخ ریسائیکل بن میں کہا گیا ہے نا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نجات پا لیں گے اپنی سزا بھگت کے، تو اس کو ریسائیکل بن ہی تو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جدید سائنس کی زبان میں، کہ وہ اپنی جو ہے وہ کریکشن سینٹر میں جائیں گے، وہاں سے کریکٹ ہوں گے، نکال لیے جائیں گے۔
آگے جو جائیں گی وہ کلین فائلز جن کے اندر جو ہے ایمان کا ویلڈ پاسورڈ ہوگا، جن کے اندر ایمان کا ویلڈ پاسورڈ ہوگا، وہ پاسورڈ آٹومیٹک ڈیٹیکٹ ہوگا، آٹومیٹک راستہ کھل جائے گا کہ جائیں۔ اور یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے نا، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ پل صراط کے گرد ہے، جس میں میں نے آپ کو بھی کہا کہ ورم ہول تھیوری آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو بدرجہ انتہا، بدرجہ معراج ہے نا۔ پل صراط پر ٹائم ٹریول اور ڈائمینشنز کا بھی کنیکشن ہے۔ یس، ٹائم ٹریول اور ڈائمینشنز یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جب ان کو ایکسیس گرانٹ ہو جائے گا تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان کا ساری فائل، یعنی کمپیوٹر آج بھی ہے نا جتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے، تو بعد اوقات وہ ہزاروں جی بی کی فائل 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پڑھ لیتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا کمپیوٹر یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر نہیں کرے گا۔ وہ نینو سیکنڈ میں آپ کو ایکسیس گرانٹ ہو جائے گا اور آپ گزر جائیں گے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے نا یہ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسپیڈ آف لائٹ یعنی وقت سکیڑ دیا جائے گا۔ وقت سکیڑنے کا مطلب وہی ورم ہول تھیوری جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو وہ پل صراط کی ڈائمینشن سے نکل کے سیدھا جنت میں جائے گا۔ اچھا، جنت میں جانے کا سب سے بڑا سہارا کیا ہوگا؟ کیا سب کی شفاعت ہو جائے گی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور کیا، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ شفاعت سب کو نصیب ہو جائے گی۔ جو بھی جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے، ان کے گھر سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، جن سے انہوں نے پیار کیا ان سے پیار کرتا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گا۔ یہ ڈائمینشن بہت زبردست ہے، آگے چل کے اس کی پوری تفصیل بیان کرتا ہوں۔ میں ابھی ذرا فی الحال میں چونکہ 2-3 بڑی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، آگے جو ہے نا وہ چلتا ہوں۔ سائنس نے لاجکس بتائی، فلسفی بتائی، چیزیں بتائیں، فریکوینسیز بتائیں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن میں سبع بطون کا بھی ذکر ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیلنس ٹھیک ہے تو آپ گزر جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ نیویگیشن ٹھیک ہے تو آپ گزر جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کی سنکرونائزیشن ضروری ہوتی ہے۔ یعنی گاڑی کا بریک سسٹم تو بہت اچھا ہے لیکن انجن کام نہیں کر رہا، گاڑی چلے گی؟ گاڑی کا گیئر سسٹم تو بہت بیسٹ ہے لیکن گاڑی کے ویل جو ہیں اس میں بریکیں پھنس جاتی ہیں یا ڈسک پھنس جاتی ہے، گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اسی طرح یہ ساری چیزوں کو الائن کرنا ہے۔ الائنمنٹ کا نام شریعت ہے۔ یعنی فلسفی ہو، سائنس ہو، بڑے بڑے عابد زاہد جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوگی۔ وہ جو سہارا آپ نے پوچھا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سٹیمپ، مہر، تو وہ کہیں اسی مہر ختم نبوت کے واسطے وسیلے سے ہی وہ مہر لگے گی نا، وہی جو ہے وہ مہر ہوگی نا۔ اب نجات کا آخری راستہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا گھر۔ کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربیٰ کا راز ہے یہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا راز ہے۔ یہ سیکیورٹی سسٹم کائنات کا صرف ایک پاسورڈ سے چلتا ہے اور وہ ہے محبت سرور انبیاء و اہل بیت۔ یہ کائنات کا پاسورڈ ہی ہے۔ اگر آپ نے امان آپ کو ملے گی دنیا کے فتنوں سے، آخرت سے، تو ساری کی ساری ایک امان نامہ ہے، اور وہی امان نامہ اللہ نے شیطان کو بھی دکھایا تھا کہ ام کنت من العالین، تو ان میں سے ہے۔ اب صوفیہ نے جو ہے اس کو سمجھا کہ بڑے بڑے عابد جو ہے وہ ڈر رہے ہوں گے، تو پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بڑھے گا اور ان کو پکڑ کے پار لگا دے گا۔ ید اللہ، ید اللہ کو سمجھیے کون ہے؟ اللہ کا تو ظاہری جسم ہی نہیں ہے۔ کوئی لوگ جو اللہ کا کام کرتے ہیں ان میں ید اللہ کی انرجی ہوگی نا۔ ایک شخص تھا، میں اس واقعے کو آپ کو بتاتا ہوں، اس کی میں ڈائمینشن بتاتا ہوں۔
ایک شخص خانہ کعبے میں طواف کر رہا تھا اور کچھ غلط حرکتیں بھی کر رہا تھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا، وہ نہیں رکا. آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا. اس کے بعد جب وہ تھپڑ مارا تو وہ بھاگا ہوا آیا. اس وقت خلافت تھی حضرت عمر کی. اس نے حضرت عمر کے پاس آ کے شکایت کی کہ جی اے خلیفۃ المسلمین، مجھے علی نے مارا ہے. تو جناب عمر کا جو جملہ ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، امام شافعی نے اس کے اوپر کام کیا، ینابع المودت میں یہ موجود ہے، در منصور میں اس کا ذکر ہے، جریر الطبری نے اس کا ذکر کیا، یعنی 500 سے زیادہ حوالے اس حدیث کے موجود ہیں. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ تجھے عین اللہ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، لسان اللہ نے تیری سرزنش کی، اور ید اللہ نے تجھے تھپڑ مارا. اس میں عمر کیا کر سکتے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو تعارف کس کا ہے ید اللہ؟ تعارف کس کا ہے عین اللہ؟ تعارف کس کا ہے لسان اللہ؟ مدد. ٹھیک ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا و علی من نور واحد میں سارے کا سارا راز ہے. بس سمجھیں کہ یہ پولیس رات کا گیٹ پاس جو ہے نا، وہ اس گھر میں ہے. علم الآدم اسماء کلہا میں اس کا راز ہے. یہ راستہ یہیں سے نکلتا ہے، یہ گھر ہے، اس کو سمجھیے. یہ رول ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ پولیس رات پہ کوئی بھی شخص ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا جب تک کہ اس کے پاس علی کا دیا ہوا پروانہ نہ ہو. اور اس حدیث کے راوی جناب ابو بکر صدیق ہیں. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا پروانہ کیا ہے؟ مولا علی کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حدیث ہے کہ جواز جو ہے وہ جواز الجنت، جنت کا جو ویزا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سرکار نے کہا. اور یہ کسی بھی مکتبہ فکر کی حدیث میں لوگ جو ہے نا وہ مجھ سے حوالے پوچھتے ہیں، تو مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ فرعون اور نمرود کے حوالے کوئی نہیں پوچھتا، مالک کے گھر کے حوالے ضرور پوچھتے ہیں. تو تھوڑا سا کام خود بھی کر لیں، کتابیں نکال لیں، پڑھ لیں. اگر میں ہر چیز کی ڈائمنشن بتانا شروع کر دوں گا تو میرا تو ٹاپک یہی، میں 2 گھنٹے تو آپ کو حوالے دیتا رہوں گا. بہت ساری چیزیں میں نہیں بھی کر سکتا انسانی طور پہ. اب یہ جس پروانے کا، جس جواز کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز ہوگی، یا پھر وہ نور ہوگا؟ آٹو ڈیٹیکٹیو ہے نا. آج بھی دنیا پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف جا رہی ہے، تو کائنات کا جو ہے وہ نظام وہ پیپر لیس انوائرمنٹ میں نہیں ہو سکتا. دنیا کے کمپیوٹر، دنیا کا نظام تو جو ہے وہ پیپر لیس ہو، اور اللہ نے وہ رجسٹر اٹھائے ہو. یعنی فرشتے آپ کے گناہ لکھتے ہیں، آپ کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں. تو فرشتوں کے پاس تو آپ کی 60 سال کی زندگی میں سینکڑوں رجسٹر ہونے چاہیے، یا پھر وہ کہیں ایک جگہ انرجی کو سٹور کرتے ہیں. یعنی ہزاروں لاکھوں رجسٹر جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی چپ میں آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے فرشتوں کو کوئی چپ دی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جو پروانہ جس کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، یا سیکیورٹی کلیئرنس ہے، وہ تو یہاں سے ملتی ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ قسیم النار والجنہ، کہ جنت اور جو ہے وہ دوزخ کو تقسیم کرنے والے. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جو فرمایا وہ ماننا ہے کہ اپنی مرضی منوانی ہے؟ وہی ماننا پڑے گا. جو قرآن پاک میں جو ہے قل ان کنتم تحبون اللہ والی آیات ہے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ سے میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں کہیے کہ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. عبادت کیا ہے؟ سرکار نے کیا کہا ہے؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کیا فرمایا ہے کہ حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، زکوٰۃ ایسے دو جیسے مجھے دیتے ہوئے دیکھتے ہو، خمس ایسے دو جیسے میں نے تمہیں بتایا. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا ذکر تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا.
اتباع رسول کا نام ہے نا. یہی تو کہا ہوا کہ اسوہ حسنہ سرکار کی بات ہے. تو سرکار کو ڈکٹیشن دینی ہے یا سرکار کی ماننی ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جواز ہے پل صراط کا وہ علی ہے. قسیم النار والجنت علی ہے. اور قیامت والے دن حوض کوثر کی حدیث کوثر میں جو ہے وہ یہ لفظ ہے کہ حکم سرکار کا اور اللہ کا ہوگا، اور پانی پلانے والے ساقی کوثر وہ مولا علی ہوں گے. بھئی سرکار الاؤ کریں گے نا، اللہ الاؤ کرے گا نا کہ ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، مولا علی پیش کر دیتے جائیں گے. تو جواز جو ہے، یعنی دیکھیں نا، ایک ویزا جاری ہوتا ہے وہ کسی امبیسی سے جاری ہوتا ہے. امبیسی کس کی ہوتی ہے؟ اس ملک کی. امبیسی اور ملک کا مقابلہ تھوڑی ہوتا ہے. امبیسی اسی کی ہے نا، دین اللہ کا. اس دین کو پھیلانے والے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس دین کی امبیسی مولا علی. یعنی اس میں داخل ہونا ہے تو اس کا ویزا جو لگے گا وہ مولا علی. اب سارے کام پریزیڈنٹ خود تو نہیں کرتا، ایلوکیٹ کرتا ہے. تو اگر اللہ نے ایلوکیٹ کیا ہے تو اللہ کو جا کے بتانا ہے. مملکت اللہ کی، اس مملکت کے سردار لولا لما خلقت الافلاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی مملکت کے چیف مینجمنٹ آفیسر سی ایم او، ساری جتنی مینجمنٹ ہے وہ مولا امیر کائنات. تو پل صراط ان کی جیورسپروڈنس سے باہر ہوگا. حدیث کو پڑھیں، میں مستند حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک اور حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں بڑی لمبی حدیث ہے کہ رب سلم، کہ جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں جو ہے وہ کہ اللہ ان کو سلامتی دے دے، ان کو بچا لے، وہ ہوگا. تو پھر اس میں ایک حدیث ہے کہ جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب المودت میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے اوپر بڑا ہی خوبصورت کام امام نسائی نے کیا ہے وہ خصائص علی میں، کہ پل صراط کے اوپر سے بی بی پاک سیدۃ العالمین کا جو نور ہوگا وہ لوگوں کو چن چن کے نکال لے گا. حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ ایسے نکال لے گا کہ جیسے پرندہ دانے میں سے اچھے دانوں کو جو ہے وہ چگ لیتا ہے اور باقی برے دانے وہیں چھوڑ دیتا ہے. تو جو صاف ہوں گے وہ بی بی کا نور ان کو، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے وفاداری کا صلہ جو ہے وہ پل صراط سے آزادی ہے. یہ وہ لمحہ ہوگا جب اہل بیت علیہم الصلاۃ کی خوشی میں خوش ہونے کا ایک لمحہ گزارا گیا ہوگا، یا ان کے دکھ میں، ان کی تکلیفوں پہ، ان کی محبت میں اگر ایک آنسو بھی آپ کی آنکھوں سے ٹپکا ہوگا تو وہ آنسو آپ کی اس دوزخ کے اوپر اس طرح کی ڈھال بنا دے گا کہ وہ آپ فوراً صراط جو ہے نا وہ پل صراط سے پار ہو جائیں گے. آپ کی تکلیفیں، وہ ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو جب ان کا کرم ہو جاتا ہے نا بیٹا، تو وہی لوگ جو محشر میں سورج سوانیزے پہ تکلیفیں پریشانیاں جیسے ہی ان کی نظر پڑے گی سب ٹھیک ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک کنکلوژن کی طرف آ جائیں تو کیا یہ صرف سائنس سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو سائنس اکیلی نہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا. کیا ہم صرف جو ہے وہ روحانیت سے یا اس چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو پرندہ واقعی ایک پر سے نہیں اڑ سکتا. ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ٹیکنالوجی کو بھی دیکھنا پڑے گا، چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی میں نے اس کے جو 3 حصوں کا ذکر کیا کہ پہلے یہ پول جو ہے یہ تلوار جیسا تیز ہے، اس کی ڈائمینشن کیا ہے، صوفیہ نے کیا کہا ہے، سرور انبیاء کی حدیثوں میں کیا ہے، پھر میں نے اس کو سائنس میں دیکھا، اور پھر اس کا جو کنکلوژن ہے، جو اس کا 5واں حصہ جو کنکلوژن ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کا جو نور ہے جب آپ جو ہے وہ اس سے جڑیں گے تو وہ آپ کو راستہ دے گا. پھر قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے اس آیت میں کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. تو جب نور آپ کے دل میں اتر گیا تو پھر آپ کے لیے پل صراط مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے نور سے نوری نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے.
آزمائش کی جگہ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے نا کہ تیاری کر کے جانا، پیپر دینا ہے، تو پھر تیاری تو دنیا میں کر کے جانی پڑے گی۔ دنیا میں اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفادار ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کیا کہا ہے کہ جو ہے اپنی خوشیوں اور اپنے غموں میں ہمیں شریک، یا ہماری خوشیوں میں خوش اور ہماری غموں میں غمگین ہوا کرو، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اپنی خوشیوں اور اپنے غموں میں ہمیں شریک رکھا کرو، دونوں حدیثیں ہیں، دونوں کا مطلب سملر بنتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ سرائکی بیلٹ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کمیاں دیاں عیداں تے کمیاں دے غم سرداراں نال ہوندے ہیں، تو سردار انبیاء ہیں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بیلنس، آپ کی لائٹ، آپ کا نور، آپ کی جو ہے وہ پیورٹی، سب کچھ تو اسی گھر سے جڑا ہوا ہے، باہر ہے ہی نہیں۔ اللہ راستہ دکھاتا ہے نا، کن کا مالک ہے، لا ریب فی، کتاب اس کی ہے، دین اس کا ہے، لیکن اس دین کو پھیلانے کے لیے کس میڈیم کو استعمال کیا اللہ نے؟ 23 سال 5 مہینے 10 دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جس اللہ کا پیغام دیا، ٹھیک ہے، اس پیغام دینے سے پہلے 40 سال اس زبان کو منوایا گیا جس نے 23 سال 5 مہینے 10 دن اللہ کا پیغام دینا تھا، تو وہ 40 سال کا کردار بھی تو دیکھنا پڑے گا، وہ محبت بھی تو دیکھنی پڑے گی، اس سے جڑنا تو پڑے گا نا۔ راستہ تو وہاں پہ ہے، کنکلوژن، گرینڈ کنکلوژن کہہ لیں، کنکلوژن کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفادار ہیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے گا، آپ کو راستہ ملے گا، کائنات مجبور ہوگی، وفاداروں کو راستہ ملے گا، اور اگر وفادار نہیں ہے تو پھر بڑا رولا ہو جائے گا۔ صرف اور صرف کامیابی وہی ہے کہ اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے وفادار رکھے۔ اگر تو ہم ان سے وفادار ہیں تو نہ پل صراط مسئلہ ہے، نہ قیامت مسئلہ ہے، نہ محشر مسئلہ ہے، نہ موت مسئلہ ہے، نہ زندگی مسئلہ ہے۔ اور اگر ان سے وفادار نہیں ہے تو زندگی سب سے بڑا مسئلہ ہے، رزق، روزی اور چیزیں، اور یہ جتنا کہ مجھے سمجھ آیا بیٹا پل صراط، میں نے کوشش تو کی ہے کہ اس کو ڈائمینشنز کو بیان کروں، آگے اللہ کی مرضی توفیق اس نے دینی ہے، جس کو اس نے بتانا ہوگا بتا دے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے پل صراط کو ہمیں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور سائنس پل صراط کو کیسے دیکھتی ہے وہ بھی سمجھایا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ویلکم۔